اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تم کو تاکید حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، تو اگر عورتیں 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2 ثلث یعنی 2/3 ہے، اور اگر عورت ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف 1/2 ہے، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا سدس 1/6 ہے اگر اس کے کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کے یعنی مرنے والے یا مرنے والی کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے ثلث یعنی 1/3 ہے، اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے سدس یعنی 1/6 ہے اس کی وصیت کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے؟ یہ فریضہ ہے اللہ کی جانب سے، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف 1/2 ہے تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے کوئی اولاد ہے تو تمہارے لیے ربع ہے یعنی 1/4 ان کے ترکے میں سے اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے ربع یعنی 1/4 ہے اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے ثمن یعنی 1/8 ہے تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کی وراثت تقسیم ہوگی کلالہ ہے یعنی نہ تو اس نے ماں باپ چھوڑے ہیں اور نہ اولاد چھوڑی ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس یعنی 1/6 ہے، اور اگر وہ بھائی بہن اس سے زائد ہوں تو وہ سب شریک ہوں گے ثلث 1/3 میں وصیت کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کے بعد بغیر اس کے کہ وہ ضرر رساں ہو۔ یہ تاکید حکم ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں کو پھاندے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس رکوع میں تقسیم وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس رکوع سے پہلے رکوع میں یتیموں کے حقوق کی طرف متوجہ کیا گیا تھا اور ان پر ظلم سے روکا گیا تھا، عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کی طرف متوجہ کیا گیا تھا، مال و دولت کی حفاظت کی طرف متوجہ کیا گیا تھا اور فضول خرچی سے روکا گیا تھا، اور تقسیم دولت کے سلسلے میں یہ اصولی ہدایت دی گئی تھی کہ ترکے میں مردوں اور عورتوں دونوں کے مقررہ حصے ہیں۔ اس رکوع میں انہیں مقررہ حصوں کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ تقسیم وراثت کے احکام کی طرف وصیت کے الفاظ کے ذریعے متوجہ کرنے سے ان کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ اوصا یوصی ایصا کے معنی کسی اہم بات کا تاکیدی حکم دینے کے آتے ہیں۔ یوصیکم اللہ یعنی اللہ تم کو اہمیت کے ساتھ تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان احکام پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے، مگر افسوس کہ مسلمان اس حکم پر کم ہی عمل کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اولاد کے حصے بیان کیے گئے، اس کے بعد ماں باپ کے حصے بیان ہوئے، تیسرے نمبر پر شوہر اور بیوی کے حصے بیان کیے گئے اور چوتھے نمبر پر دوسرے رشتہ داروں کے حصے۔ کیا اس ترتیب میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے یا یوں ہی ایک اتفاقی ترتیب ہے؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ تمہاری اولاد یا باپ دادا میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع رساں ہیں، یہ بات تمہارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے یکساں صورتحال ہوتی بھی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حلیم اور بردبار اور نرخو بھی ہے۔ وہ مصلحتوں کو اور حکمتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے یہ مت دیکھو کہ فائدہ کس میں ہے، مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ کا عائد کیا ہوا فرض ہے۔ اس لیے کوئی حکمت اور مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ اگرچہ صراحت سے بات صرف ماں باپ اور اولاد کے لیے کہی گئی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ تم یہ نہیں جان سکتے کہ کون زیادہ نفع رساں ہے۔ صرف حکم الہی اور فریضہ سمجھ کر قانون وراثت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو پہلے، کسی کو بعد میں حصہ اور حق جو بھی طے کر دیا گیا ہے، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں جاننے کی اپنی سی کوششیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک بندہ مومن اور اطاعت گزار اور فرما بردار اور وفادار کی حیثیت سے عمل اسی ترتیب اور تفصیل پر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اولاد ترکہ وراثت کے حق کی زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے۔ بسا اوقات اولاد صغیر اور ضعیف بھی ہوتی ہے، کمانے کے قابل نہیں ہوتی ہے، اس کی ضروریات بھی نت نئی ہوتی ہیں۔ تعلیم و تربیت، روزی روزگار، شادی بیاہ اور پھر اولاد کو اپنی اولاد کے لیے بھی تمام ضروریات کی کفالت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ رہے والدین تو عموماً ان مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا درجہ اولاد اور ماں باپ کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور ان کی حیثیت سے دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں پہلے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں جو ترتیب ہے وہ فطری محسوس ہوتی ہے۔ وراثت کے جو احکام یہاں بیان ہوئے ہیں وہ قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ ہیں۔ اولاد میں اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہوں تو مردوں کا حصہ دو خواتین کے حصے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرنے والے باپ یا مرنے والی ماں نے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑی ہوں تو ترکے کے 4 حصے کیے جائیں گے اور 2/4 بیٹے کو، 1/4 ایک بیٹی کو اور 1/4 دوسری بیٹی کو ملے گا۔ اس طرح ایک مرد کا حصہ 2 خواتین کے برابر ہو جائے گا۔ اگر میت کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں کم از کم 2 یا اس سے زائد تو ان کو 2/3 ترکہ ملے گا یعنی 2/3، اور اگر میت نے ایک ہی بیٹی چھوڑی ہے تو آدھا ترکہ پائے گی یعنی 1/2۔ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس یعنی 1/6 ملے گا اگر میت نے کوئی اولاد چھوڑی ہو، اور اگر میت نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو پھر ماں کو 1 ثلث ملے گا یعنی 1/3، اور بقیہ 2/3 کا حقدار باپ ہوگا۔ پس اگر اس کے ماں شریک بھائی بھی ہیں تو اس کی ماں کو 1 سدس ملے گا یعنی 1/6۔ مرنے والی بیوی نے اگر اپنی کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے تو شوہر کو نصف 1/2 ملے گا، اور اگر بیوی نے اپنی کوئی اولاد چھوڑی ہے تو شوہر کو ربع یعنی 1/4 ملے گا۔ اگر مرنے والے شوہر نے اپنی کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے تو بیوی یا بیویوں کو ربع یعنی 1/4 ملے گا،
اور اگر شوہر نے اپنی کوئی اولاد چھوڑی ہے تو بیوی یا بیویوں کو ثمن یعنی 1/8 ملے گا۔ اگر ایک ایسے مرد یا خاتون نے وفات پائی جس کے نہ ماں باپ زندہ ہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو سدس یعنی 1/6 ملے گا۔ اور اگر ایسی میت ہے جس نے ماں باپ اولاد میں سے کوئی بھی نہ چھوڑا ہو اور اس کے ایک سے زائد بھائی بہن ہوں تو ان سب کو 1 ثلث یعنی 1/3 ملے گا۔ اس طرح کل 12 اقسام کے وارثوں اور ان کے حصوں کا ذکر اس رکوع میں ہے۔ ان کے علاوہ اس سلسلے کے بعد احکام اسی صورت کے آخر میں بیان ہوئے ہیں، جو یہ ہیں: اگر ایک ایسے مرد کا انتقال ہوا جس نے نہ ماں باپ چھوڑے اور نہ کوئی اولاد چھوڑی، ہاں اس کی ایک بہن ہے تو اس بہن کو نصف یعنی 1/2 ملے گا۔ اور اگر وہی بہن مرتی ہے جبکہ بہن نے کوئی اولاد بھی نہ چھوڑی ہو اور بھائی زندہ ہے تو بھائی اس کے بعد پورے ترکے کا حقدار ہوگا۔ اگر مذکورہ مرد نے 2 بہنیں چھوڑی ہیں تو ان کے 2 ثلث یعنی 2/3 ملے گا۔ اور اگر کلالہ نے بھائی بہن دونوں چھوڑے ہوں تو ایک مرد کا حصہ 2 خواتین کے حصوں کے برابر ہے۔ یہ اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ اور کلالہ یعنی وہ مرد یا عورت جس نے ماں باپ اور اولاد نہ چھوڑی ہو۔ اسی رکوع میں 4 بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ وصیت اور قرض کے بعد مقررہ حصے دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنے کی اللہ کی نگاہ میں بڑی اہمیت ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ میت پر جو کچھ قرض ہو پہلے وہ ادا کیا جائے، اس کے بعد اگر اس نے حدود شریعت کے اندر جو وصیت کی ہو اسے نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کے مقررہ حصوں کے مطابق وراثت تقسیم ہونا چاہیے، اور ان سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین بھی اس کے ترکے ہی میں سے کی جائے گی۔ وصیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ضابطے مقرر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ 1/3 ترکے سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہے، اور اگر کی گئی ہے تو نافذ نہیں ہوگی۔ قرض کا تذکرہ اگرچہ قرآن میں 4 جگہ پر وصیت کے بعد ہے، مگر اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ ترکے میں سے میت کی تجہیز و تکفین ہوگی، اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کی وصیت پر عمل ہوگا، بشرط یہ کہ وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو، اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کی حدود ہیں۔ جس طرح کسی ملک کی حدود کی خلاف ورزی انتہائی جرم شمار ہوتی ہے، اسی طرح اللہ جو احکام دیتا ہے، جن کاموں کے کرنے کو کہتا ہے، جن کاموں سے منع کرتا ہے، جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے، جن باتوں یا کاموں کو جائز یا ناجائز قرار دیتا ہے، اس کی حدود ہوتی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی حدود سے تجاوز کرنا ہے، اور اللہ کی حدود پھلانگنا اس کی نگاہ میں بڑا بھیانک جرم ہے۔ جو شخص اللہ کی حدود کا پاس و لحاظ کرے گا اور اس کے کہنے پر چلے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے، اور جو شخص یا جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی حدود کو پھاڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں جھونک دے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور انتہائی رسوا کن عذاب ہوگا۔ لیکن ابھی چند سوال اور ہیں جو اس رکوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ وراثت کے احکام کو وصیت کے الفاظ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصوں کے برابر کیوں رکھا گیا ہے؟ میت کے کوئی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا، اس صورت میں باپ کو کیا ملے گا؟ وارثوں کا حصہ دینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ وصیت اور قرض کا بار بار ذکر کیوں کیا گیا؟ تقسیم ترکہ کی ترتیب کیا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادا زیادہ نفع رساں ہیں یا تمہاری اولاد؟ وراثت کے احکام کو ایک جگہ فریضہ اللہ کی جانب سے اور ایک جگہ وصیت اللہ کی جانب سے کیوں کہا گیا ہے؟ ان احکام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے ساتھ ایک جگہ صفت حکمت کو اور دوسری صفت حلم کو کیوں لایا گیا ہے؟ وصیت کے لیے غیر مضار یعنی وہ ضرر رساں نہ ہو کیوں کہا گیا ہے؟ حقیقی، علاقی اور اخیافی بھائیوں کی تعریف، ان کے حصے کیا ہیں؟ وراثت کے کچھ احکام کو سورت کے آخر میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ ان احکام کی اہمیت جتلانے کے لیے ان کو وصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تم کو ان پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہے۔ عورت پر اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، مرد پر بیوی، بچوں اور دوسرے ضرورت مند رشتہ داروں خصوصاً بوڑھے ماں باپ کے نان و نقصے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے مرد کا دوہرا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔
اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/2 ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 ہے۔ باپ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا حصے دار نہیں ہے تو باپ کو بقیہ 2/3 سب مل جائے گا، ورنہ دوسرے حصے دار یا حصے داروں کا حصہ نکال کر جو کچھ بچے گا وہ باپ کو ملے گا۔ قریب اور بعید کے کوئی بھی وارث نہ ہوں تو سب سے آخر میں اسلامی حکومت وارث ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو علماء سے معلومات کرنا چاہیے۔ یہ بات دوران توضیح آ چکی ہے کہ وصیت اور قرض کی اہمیت کے پیش نظر ان دونوں کا اسی رکوع میں 4 بار ذکر آیا ہے۔ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جو عزیز دار وراثت سے حصہ نہ پا سکتے ہوں اور ضرورت مند ہوں، ان کو وصیت کے ذریعے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اور قرض کے متعلق یہ بات معلوم ہونا اور رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا اور کوئی شخص اس کا قرض ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب بیت المال قائم ہو گیا تو ایسے شخص کا قرض جس کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے ادا فرما دیتے تھے۔ قرض کا ذکر اگرچہ چاروں جگہ وصیت کے بعد ہے، مگر اجماع کا قرض وصیت سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ تقسیم ترکہ کی ترتیب یہ ہے کہ ترکے میں سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، پھر قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت 1/3 مال میں سے پوری کی جائے گی اور اس کے بعد ترکہ ورثہ پر شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بات توضیح میں آ چکی ہے کہ کون سا رشتہ دار زیادہ نفع رساں ہیں اور کون سا کم۔ یہ بات جاننا اول تو آسان نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وراثت کی بنیاد مفاد کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم حکمت پر مبنی ہے۔ بندوں کو تو فریضہ الہی پر عمل کرنا ہے اور بس۔ وراثت کا احکام ہوں یا دوسرا احکام، سب احکام الہی ہیں، فریضہ بھی ہیں اور ان کا تاکید حکم بھی ہے۔ ان کی اہمیت جتلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ شریعت کے تمام احکام اور خصوصاً وراثت کے احکام الٹپ نہیں ہیں۔ انسانی قوانین جہل پر مبنی ہوتے ہیں، ظن و تخمین پر مبنی ہوتے ہیں، خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں انسان کی تنگ دامنی، تنگ نظری، تنگ ظرفی اور تعصب وغیرہ کو دخل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے قوانین علم پر مبنی ہوتے ہیں، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، نرم خوئی اور بردباری پر مبنی ہوتے ہیں۔ انسانی قوانین میں اچھے برے جذبات کو دخل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قوانین جذبات کے بجائے علم اور غور و فکر اور سوجھ بوجھ پر مبنی ہوتے ہیں۔ وصیت کے ساتھ یہ غیر ضرر رساں کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ عموماً ایسی صورتحال میں جبکہ آدمی کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں، وہ دور کے مستحقین کو حق وراثت محروم کرنے لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے جن کے حق میں وصیت کی جائے انہیں فائدہ پہنچانا مقصود ہونا چاہیے۔ حقیقی بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، اور جو صرف باپ میں شریک ہوں وہ اللاتی بھائی اور اللاتی بہنیں کہلاتی ہیں، اور جو بھائی بہن صرف ماں میں شریک ہو ان کو اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کہا جاتا ہے۔ اس رکوع میں اخیافی بھائیوں اور بہنوں کا حصہ بیان ہوا ہے اور بقیہ دونوں قسم کے بھائیوں اور بہنوں کا حصہ اس صورت کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ یہ احکام سورہ نساء کے نزول کے بہت دنوں کے بعد نازل ہوئے ہیں اور معاشرے میں کچھ سوالات اٹھ رہے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں، اس لیے ان کو آخر میں شامل کر دیا گیا۔ یہ حقیقی اور اللاتی بھائی اور بہنوں کے متعلق احکام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔